شامی جنگ کا منظرنامہ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ عراقی شیعہ ملیشیا یعنی پاپولر موبلائزیشن فورس ممکنہ طور پر شمالی عراق یعنی تل افار یا اس کے قریب موصل پر حملے کے بعد عراق سے فرار ہونے والے داعشی جنگجوؤں کا پیچھا کرے گی، جو اپنے عراقی علاقوں کی فتح کے بعد لازماً شام کا رخ کریں گے۔ ادھر اسدی ریاست اور اتحادی حلب کے شمال مشرق میں سست پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ریاستی فوج اسد اور روسی بمباری سے تقریباً تباہ شدہ شمالی حلب کو جنوبی حلب سے جدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسدی فوج کا مقصد مشرقی حلب کے دونوں حصوں کو جدا کرتی سڑک پر قبضہ کر کے حلب کے ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے۔ مشرقی حلب کی گھمسان کی لڑائی صرف چند کلومیٹر کا ملبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک حکمت عملی کے تحت ہے، جس کا مقصد نہ صرف RGC کو محفوظ راستہ دینا ہے، بلکہ اس کے پاس تمام علاقے بھی صاف کر کے اپنے قبضے میں کرنے ہیں، اور یہ حلب کے ایئرپورٹ پر قبضے سے ہی ممکن ہوگا۔ بشار الاسد کا 14 اکتوبر کو دیا گیا بیان بہت اہم ہے، جس میں اس نے اپنی فوج کو باغیوں کو ترکی کی جانب دھکیلنے کا حکم دیا ہے، جو کہ اسد کے مطابق ترکی ہی سے آتے ہیں۔ شام کے شمال کی صورتحال حلب سے مختلف ہے، جہاں عراقی سنی اسد، ایران اور حزب اللہ کے مشترکہ منصوبے کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے تحت تل افار سے لے کر رقہ اور حلب تک کا زمینی خطہ اپنے کنٹرول میں لانا ہے۔ IRGC کا منصوبہ بالکل واضح ہے۔ اسد اور اس کے ایرانی اتحادی ان دو خطوں کو ملانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ عراقی اور لبنانی ملیشیا رقہ تک داعش کا پیچھا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاپولر موبلائزیشن فورس کے کچھ گروپس IRGC کے تحت براہ راست چلتے ہوئے ISIL کا پیچھا کرنے کے لیے عراق سے شام تک کے روٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مگر جب تک شیعہ ملیشیا اس لڑائی کا حصہ رہیں گے ISIL ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنا نام، لباس، علاقہ اور گروپ تبدیل کر کے کسی بھی صورت میں موجود رہے گی۔ اگر عراقی شیعہ ملیشیا شام چلی جاتی ہے تو یہ چپقلش ایک علاقائی جنگ میں بدل جائے گی، جسے دیکھتے ہوئے سنی ریاستیں یعنی سعودی عرب اور ترکی آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گی۔ شامی باغی ایک بڑے گروہ کی شکل اختیار کر لیں گے، جن کی بنیاد مکمل طور پر فرقہ واریت پر مبنی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ لڑائی مکمل فرقہ وارانہ روپ دھار کر زیادہ شدت پکڑے گی اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اس صورتحال کو سامنے رکھ کر شامی صدر کا باغیوں کو ترکی کی طرف دھکیلنے کا بیان غلط ہے، کیونکہ تب ایک خون ریز دو بدو جنگ ہوگی۔ شامی بحران کا ابھی پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ شامی عوام کی پرامن بغاوت علاقائی جنگ میں بدل گئی ہے، جس میں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں بتدریج شامل ہو گئی ہیں۔ اس جنگ کا اگلا مرحلہ IRGC کی مشرقی بحیرہ روم کی جانب سے عراق و شام میں اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی حکمت عملی پر مشتمل ہوگا، جس کے جواب میں سعودی عرب اور ترکی اسے روکنے کی حکمت عملی اپنائیں گے۔ اس سے نکلنے کا واحد حل خطے میں مل جل کر ساتھ رہنے کی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ امریکہ پاپولر موبلائزیشن فورس کو خبردار کرنا ہوگا کہ شامی سرحد پار کرنے پر وہ دہشت گردی کے خلاف اتحاد کا جائز ہدف ہوگی، کیونکہ دہشت گردی صرف ISIL ہی نہیں کرتی، بلکہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پاپولر موبلائزیشن فورس کے کچھ گروپس بھی دہشت گرد قرار دیے جا چکے ہیں۔ اس طرح امریکہ، روس اور یورپ کو ایک پلان کے تحت اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ ایک عرب ایران معاہدہ سر انجام پا سکے، جس کے تحت مل کر رہنا ممکن ہو سکے۔ اگر یہ جنگ اسی حال پہ چھوڑ دی گئی تو یہ تیسری جنگ عظیم میں بدل جائے گی۔